اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور آمين يا رب العالمين. آمین. سورة البقرہ آیت نمبر 122. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اے بنی اسرائیل میری وہ نعمت یاد کرو جو میں نے تم کو عطا کی، اور یہ بات یاد کرو کہ میں نے تمہیں فضیلت دی تمام جہانوں پر، یعنی تمام زمانوں پر، جہانوں پر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فضیلت دی، چنی ہوئی قوم تھی یہ. اور یہاں پر پہلی جو آیت نمبر 40 ہے اور آیت نمبر 47 ان میں بالترتیب یہی مضمون آئے یا بنی اسرائیل کر کے. اور یہاں پر یہ تیسری بار جو ہے یہ ندا ہے اللہ کی طرف سے بنی اسرائیل کی، یا بنی اسرائیل. اسرائیل کا جیسے میں آپ کو بتا چکی ہوں، اسرا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قیدی، بندہ، غلام. اور ای کا مطلب اللہ، یعنی اللہ کا بندہ. تو اس قسم کی ندا انہیں کس لیے دی جا رہی ہے؟ ایک وصیت کی جا رہی ہے، ایک نصیحت کی جا رہی ہے، نیک کام کے لیے، ترغیب کے لیے یہ اس طرح سے پکارا، ندا دی اللہ رب العزت نے. اور مسلسل 84 آیات میں ان پر نعمتوں کے ساتھ ساتھ نافرمانی کا بھی ذکر آیا ہے، اور یہاں دوبارہ نعمتیں گنوائی جا رہی ہیں اور خبردار کیا جا رہا ہے کہ تمہاری بدعمالیوں کی وجہ سے اب امامت جو ہے وہ تم سے چھین لی جا رہی ہے، اور امامت جو ہے وہ اب بنی اسماعیل میں منتقل کی جا رہی ہے. تو یہاں پہ تاکید کے طور پہ ذکر کیا گیا ہے کہ انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کرنی چاہیے. اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہی رغبت دلائی ہے، جن کی صفتیں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفتیں، آپ کے اوصاف جو ہیں وہ بنی اسرائیل اپنی کتابوں میں دیکھتے تھے، اپنی کتابوں میں پاتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اور کام بھی ان کتابوں میں لکھا ہوا تھا، بلکہ ان کی امت کا ذکر بھی موجود ہے، امت محمدی کا بھی ذکر تورات اور انجیل میں موجود ہے. تو یہ تاکید کی جا رہی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اب ایمان لاؤ، اور ان کی اس اوصاف کو چھپانے اور اللہ کی دوسری نعمتوں کو پوشیدہ رکھنے سے بھی ڈرایا جا رہا ہے. اور دینی اور دنیاوی نعمتوں کا ذکر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. اور عرب میں جو نسلی طور پہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ عرب کے بھائی ہوتے تھے، نسلی طور پہ چچا زاد بھائی، ان کے چچا تھے بہت ساری، تو مختلف نسلوں سے عرب کے وہ چچا زاد بھائی تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور خاتم النبیین مبعوث کیا اللہ تعالیٰ نے، تو ان سے حسد نہ کرو، ان کی مخالفت نہ کرو، ان کی تکذیب نہ کرو. تمہیں تو میں نے فضیلت دی تھی تمام جہانوں پہ، لیکن تمہاری نافرمانیوں کی وجہ سے اب یہ امامت تم سے چھین کے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی گئی. تو یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکر بمانا یاد کرو. تو اس پر نصیحت کے لیے بھی آتا ہے، یاد دہانی کے لیے بھی آتا ہے. نعمت یہاں پر جنس پوری، یعنی اس میں جنس ہے. اس میں جنس سے کیا مطلب ہے؟ ہر طرح کی نعمت، دنیاوی اور دین بھی، ہر طرح کی نعمت شامل ہے اس میں. اور نعمتیں دو قسم کی مراد ہے، دینی نعمتیں اور دنیاوی نعمتیں. دینی نعمتوں میں کیا کیا ملا تھا بنی اسرائیل کو؟ سارے انبیاء اسی امت میں آئے اور ان کو کتابیں ملی، اور بہت بڑی بڑی بادشاہت جیسے سلیمان علیہ السلام کی، داؤد علیہ السلام کی، پھر یوسف علیہ السلام کو بھی بادشاہت ملی. تو یہ سب انہی میں ہے. اور دنیاوی نعمتوں میں، یعنی یہ دنیاوی نعمتوں میں بھی آئے گا، دینی نعمتوں میں انبیاء اور کتاب آ گئی، اور دنیاوی نعمتوں میں ان کے اندر بڑے بڑے بادشاہ گزرے، ان کو آل فرعون سے نجات دی گئی، سمندر پھاڑا گیا ان کے لیے، من و سلوہ نازل کیا گیا، بادلوں کا سایہ کیا گیا ان کے لیے، 12 چشمے ان کے لیے نکالے گئے تاکہ 12 جو قبیلے ہیں وہ اپنا پانی بہتر طور پہ لے سکیں اور لڑائی جھگڑا نہ ہو.
تو उसकुर नेमती कि नेमतों को मेरी याद करो। तो नेमतों को याद किस तरह किया जाता है? नंबर एक, दिल में उन नेमतों की ताज़ीम, उनकी उनका जिक्र और उन पर अल्लाह का शुक्र अदा करना दिल में। इसी तरह ज़बान से भी नेमतों का चर्चा करना कि हर वक़्त रोते ना रहना कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं, बल्कि हर तरह से अल्लाह का ज़िक्र करना नेमतों का। और इसी तरह से अमल में भी वो नेमतें नज़र आए ना कि किसी को बोलने की ताकत दी अल्लाह ताला ने, तो वो अल्लाह के ज़िक्र को आम करे, अल्लाह के कुरान को आम करे। और किसी को लिखने की अल्लाह ने सलाहियत दी है, तो वो अल्लाह के दीन के लिए खिदमत करे, कुछ लिखे, लोगों को पढ़ाए, लोगों को तालीम दे। और इसी तरह से और दूसरी नेमतें, माली नेमतें हैं, तो अल्लाह की राह में खर्च करे। अ, दुख से भरे हुए लोगों की मदद करे। तो ये हो गई नेमतों का इजहार, 3 तरह से, दिल से, ज़बान से और अमल से। फिर आता है व अन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन, और मैंने तुमको फजीलत दी तमाम आलमीन पर। बनी इसराइल अल्लाह की चुनी हुई उम्मत थी। और जैसे कि सूरह मायदा में भी आता है व आताकुम युती मालम व आताकुम मा लम युति अहद मिनल आलमीन, और अल्लाह ने तुम्हें वो कुछ दिया दो जहान वालों में से किसी को नहीं दिया। सूरह दुखान में भी आता है वलक़द इख्तरनाहु अलल आलमी अलल इल्म वलक़द इख्तरनाहु अला इल्मिन अलल आलमीन, कि हमने बनी इसराइल को इल्म की बुनियाद पर चुन लिया। तो बनी इसराइल को चाहिए कि फिर वो शुक्र अदा करे। और शुक्र क्योंकि जब अदा किया जाता है तो उससे क्या होता है, नेमतें महफूज रहती हैं और नेमतों में इजाफा होता है। जैसे कि कुरान करीम में आता है लइन शकरतुम लाज़िदन्नकुम, कि अगर तुम मेरा शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और दूंगा। बंदे को जब अल्लाह की नेमत की याद दहानी कराई जाती है तो फिर क्या होता है कि वो जो नेमतें दे रहा ना, उस मोहसिन से मोहब्बत हो जाती है और बंदे का मोहसिन से खास ताल्लुक हो जाता है। तो नेमतों का सही इस्तेमाल, नेमतों से अल्लाह की दीन की खिदमत भी लेना शामिल है। यानी नेमतों के सही इस्तेमाल में क्या होगा कि अल्लाह की दीन की खिदमत करना भी नेमतों के सही इस्तेमाल में आता है। और फिर उस गुण में अपने अंदर भी इज़हार, लोगों में भी इज़हार और तबलीग करने में ये नुक्ता बहुत आम होता है कि जब दीन की तरफ बुलाएँ तो नेमतें याद करके इन्हें अपने मोहसिन से जोड़ें, लोगों को मोहसिन से जोड़ें। तो हम जो है वो अल्लाह की नेमतों को हर वक़्त याद करें। जैसे कि अरबी में आता है ना, एक शेर आता है अफ़ादतकुम अन्नअमतु फ़ी सलासा बिल-यदी व बिलिसानी व ज़मीर मुहज्जबती, कि जो ज़िक्र है नेमतों का, फ़ायदा जो देता है, अफ़ादतकुम फ़ायदा देता है नेमतों का, फ़ी सलासा 3 तरह से, ज़बान से, दिल से और ज़मीर और ज़बान से और ज़मीर मुहज्जबा, यानी अ अ अमल से करके भी दिखाया जाता है। या बनी इसराइल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फ़द्दलतुकुम अलल आलमीन, कि मैंने तुम्हें फिर तमाम जहानों पर फ़ज़ीलत दी। तो क्या होगा फिर? उस दिन से डरो, वत्तक़ू यौमन ला तज्ज़ी नफ़्सुन अन नफ़्सिन शैअन वला युक़बलु मिन्हा अदलुन वला तंफ़अुहा शफ़ाअतुन वला हुम युनसरून। और डरो वो दिन और डरो उस दिन से जिस दिन कोई शख्स भी किसी के काम कुछ नहीं आएगा और ना किसी से किसी किस्म का फिदिया कबूल किया जाएगा और ना उसको कोई सिफारिश फ़ायदा देगी और ना उनको कोई मदद पहुँचेगी। इससे पहले कि क़यामत में तुम्हारी हाज़िरी हो, तुम अल्लाह से डर के जो है वो अपने आप को दुरुस्त कर लो, क्योंकि क़यामत के दिन जो है वो कोई किसी के काम नहीं आएगा, किसी की सिफारिश कबूल नहीं की जाएगी। वत्तक़ू यौमन, यौमन से यहाँ क्या मुराद है? क़यामत का दिन।
لا تجزی نفس عن نفس شیئا، قیامت کے دن کی ہولناکی ہوگی اور اس کی مدت بھی طویل ہوگی. ایسے میں انسان اکیلا ہوگا. ہر شخص اور ایون انبیاء تک کہہ رہے ہوں گے نفسی نفسی، اپنی ذات کو ہی پکار رہے ہوں گے. اور تو جیسے کہ سورہ عبسہ میں آتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و بنی و صاحب و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی، کہ اس دن نہ باپ بیٹے کے کام آئے گا، نہ باپ بیٹے کے کام آئے گا، نہ ماں بہن، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. اور اس دن ہر ایک کی اپنی ہی الگ نرالی حالت ہوگی کہ وہ اپنی ہی حالت میں اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے چکر میں لگا رہے گا. کیا ہے ولا يقبل منها عدل، اور نہ کسی سے کسی قسم کا فدیہ لیا جائے گا. تو عدل یہاں پہ فدیہ یا معاوضہ کے بارے میں آیا ہے کہ کوئی فدیہ سے قبول نہ کیا جائے گا، چاہے سونے کے پہاڑ کے برابر بھی فدیہ لیا جائے وہ قبول نہیں. ولا تنفعها شفاعت، اور نہ کوئی سفارش کام آئے گی، کوئی بھی سفارش اس وقت کام نہیں آئے گی، کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکے گا اللہ یہ کہ اللہ عزت ہے. تو اللہ اپنے چنے ہوئے بندوں میں سے، پیغمبروں میں سے، فرشتوں میں سے سفارشوں کا حق دے گا، لیکن وہ اللہ ہی کی مرضی کے مطابق ہوگا. اور سفارش یا شفاعت کیا ہوتی ہے کہ تکلیف دور کرنے کے لیے یا فائدہ حاصل کرنے کے لیے کسی کو واسطہ بنانا، تکلیف دور کرنے کے لیے یا فائدہ حاصل کرنے کے لیے کسی کو واسطہ بنانا سفارش کہلاتا ہے اور شفاعت کہلاتا ہے. تو اس دن جو ہے وہ شفاعت کے پیمانے ہوں گے. آگ والوں کو شفاعت اس لیے نصیب ہوگی کہ وہ آگ سے نکل جائے، کیونکہ مسلمانوں میں بھی جو گناہگار ہوگا وہ آگ میں تو ڈالا جائے گا، جلنے کا عذاب بھگتے گا، تو اس وقت ان کی شفاعت قبول ہوگی. تو یہ ایک شفاعت ہے کہ آگ والوں کو آگ سے نکلنے کے لیے شفاعت کی جائے گی. پھر اسی طرح سے جنت والوں کے لیے شفاعت اس لیے ہوگی کہ وہ جنت میں داخل ہو جائیں، جنت میں داخلے کی بھی شفاعت ہوگی. اور یہ شفاعت فائدے کے حصول کے لیے ہوگی، کیونکہ کافر کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، مسلمانوں کو یہ اس سے فائدہ ہوگا. تو یہ اس کے فائدے ہیں کہ آگ سے نجات کے لیے شفاعت ہوگی اور جنت میں داخلے کے لیے شفاعت ہوگی. اور کفار کے لیے کوئی شفاعت نہیں ہوگی. تو یہاں پر مطلق شفاعت نہیں ہے کہ ہر ایک کے لیے شفاعت ہوگی، کفار کے لیے شفاعت نہیں ہوگی، لیکن مسلمانوں کے لیے ہوگی، اور وہ اللہ کے اذن سے ہوگی، جسے اللہ تعالیٰ اجازت ہے اور جس کی وہ سفارش شفاعت قبول کرے. اور مشرکین کے لیے بھی کوئی شفاعت نہیں ہوگی. پھر آتا ہے ولا تنفع شفاعت، شفاعت کوئی فائدہ نہیں دے گی، ولا ہم ینصرون، اور نہ وہ مدد دیے جائیں گے، کوئی ان کا مددگار نہیں ہوگا، نہ کوئی قوت ان کے کام آ سکے گی. اتنا بے بس ہوگا انسان قیامت میں. تو قیامت کے دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، قسم کا کوئی فدیہ دے کے، جیسے کہا جاتا ہے نا کہ کافر آئے گا وہ کہے گا کہ میں اللہ تعالیٰ سے پوچھے گا کہ تجھے سونے کے پہاڑ کے برابر سونا دیا جاتا تو یعنی وہ ایک طرح کی وہ ہے حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ سونے کے پہاڑوں کے برابر ہوگا نا اس کے پاس، تو وہ کافر کے پاس، تو وہ اس کو فدیہ دینے کے لیے مان جائے گا اور اپنی نجات کے لیے کہے گا، مگر ان کی نجات نہیں ہوگی. اور شفاعت کے مستحق کو ہی شفاعت نصیب ہوگی اور وہ اللہ کے اذن سے ہوگی. نافرمان انسان قیامت کے دن اس کو کوئی مدد حاصل نہیں ہوگی. اس لیے دنیا ہی میں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے حالات بہتر کریں. اب یہاں سے جو ہے آیت نمبر 124 سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ شروع ہوتا ہے، اور اللہ کے خلیل ہیں، اللہ کے دوست ہیں، ان کی بزرگی بیان ہو رہی ہے، جو توحید میں دنیا کے امام ہیں، جنہوں نے تکالیف پہ صبر کر کے اللہ کی تمام احکامات
پر ثابت قدم رہ کر جو ہے وہ اپنے آپ کو امام بنوا دے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نبی تم ان مشرک اور اہل کتاب کو جو ملت ابراہیمی کے دعویدار ہیں. مشرک بھی حضرت ابراہیم کو مانتے تھے اور اہل کتاب کا تو دعویٰ ہی تھا کہ ہم ان کی اولادوں میں سے ہیں اور ان کو مانتے تھے. تو اللہ تعالیٰ یہاں یہی کہہ رہا ہے کہ اہل کتاب کو جو ملت ابراہیم کے دعویدار ہیں ذرا ابراہیم اور مشرکین کو بھی ابراہیم کی فرما برداری اور اطاعت گزاری کے واقعات سناؤ. کیوں سناؤ؟ تاکہ وہ سبق حاصل کریں. وہ دین ابراہیم کا بڑا پرچار کرتے ہیں لیکن دین ابراہیم پر چلنے والے تو نہیں تھے. تو ان کو معلوم ہو جائے گا کہ دین حنیف یعنی دین ابراہیم پر اور ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر کون قائم ہے، وہ اہل کتاب اور مشرکین یا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور قرآن کریم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ان کی بزرگی کے لیے ان کی تابعداری کے لیے آتا ہے ابراہیم الذی وفا. ابراہیم وہ ہے جنہوں نے پوری وفاداری کی، حق ادا کر دیا وفاداری کا. ایک اور جگہ آتا ہے کہ ان ابراہیم کانا امتن قانتن للہ، کہ ابراہیم لوگوں کے پیشوا، اللہ تعالیٰ کے فرما بردار، مخلص اور نعمت کے شکر گزار، جنہیں اللہ نے پسند فرما کر راہ راست پر لگا دیا، جنہیں ہم نے دنیا میں بھلائی دی اور آخرت میں بھی صالح اور نیک انجام بنائے. چھٹے آسمان پہ ہوں گے حضرت ابراہیم، یعنی بالکل ساتویں آسمان پر. اور اللہ کا فرش ہے، پھر عرش کی چھت ہے وہاں. اور ہم نے تیری طرف اے نبی وحی کی کہ تو ابراہیم کی ملت کی پیروی کر جو مشرکوں میں سے نہ تھے. ایک اور جگہ ارشاد ہے کہ ابراہیم نہ تو یہودی تھے اور نہ نصرانی اور نہ مشرک تھے بلکہ خالص مسلمان تھے. ان سے قربت اور نزدیکی والا وہ شخص ہے جو ان کی تعلیم کا تابعدار ہو، اور یہ نبی اور ایمان والے ان ایمان والوں کا دوست اللہ تعالیٰ خود ہے. اور ابتلا کے معنی امتحان، آزمائش ہے. یعنی ایک بھٹی ہوتی ہے، آگ کی بھٹی، جس سے انسان گزر کے کندن بنتا ہے، سونا گزر کے کندن بنتا ہے، تپ کر اور جل کر. تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا، اور کس طرح سے آزمایا؟ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. اور وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم کو ان کے پروردگار نے کئی باتوں سے آزمایا. کلمات یعنی بات اللہ تعالیٰ کی، اور کلمات سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ کی باتیں کیا؟ اللہ تعالیٰ کی کلمات کیا؟ یعنی شرعی حکم اللہ تعالیٰ کی. کس کس چیز کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے اور کس کس چیز سے روکا. تو یہ کلمات تقدیریہ بھی ہوتی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو تقدیر میں لکھے وہ بھی پورا کرنا. اور یہاں پر جو ہے یہ کلمات یا تو سچی خبریں ہیں یا پھر ان کلمات کو پورا کرنے کی جزا میں انہیں امامت ملی. تو شرعی حکم اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے سچی خبریں اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی تقدیر پر ایمان بھی یہ کیا ہے؟ کلمات میں سے ہیں. اور ان کلمات کو پورا کرنے کی جزا میں ابراہیم علیہ السلام کو امامت ملی. تو ان کلمات کی نسبت میں جو ہے کیا ہے وہ یہ ہیں شرعی احکامات، یعنی شرعی کلمات جو ابراہیم علیہ السلام کو دیے گئے. وہ کیا ہے؟ وہ احکام ہے حج، یعنی ان کو حج کا حکم دیا گیا، اور پھر انہوں نے پوری دنیا کے رہنے والوں کو یہ ندا لگائی حج کی نا. اور اس کے بعد ہے مونچھوں کو کم کرنا، یعنی احکامات، یہ ہیڈنگ ڈالے احکامات والی حاضر طہارت. تو اس میں کیا آ گیا؟ مونچھوں کو کم کرنا، کلی کرنا، ناک صاف کرنا، مسواک کرنا، سر کے بال منڈوانا یا رکھوانا، مانگ نکالنا، یعنی مانگ نکال کے سر کے بال رکھنا، ناخن کاٹنا، زیر ناف کے بال کاٹنا، ختنہ کرنا، بغل کے بال کاٹنا، پیشاب یا پخانہ کے بعد استنجا کرنا.
जुम्मे के दिन गुस्ल करना, तवाफ करना, सफा और मरवा के दरमियान सही करना, रमी रमी जमार और तवाफ करना। तो इसमें बलिहाज तहारत जो शरई अहकाम वो ये है कि मूंछों को कम करना, कुल्ली करना, नाक साफ करना, मिसवाक करना, सर के बाल मुड़वाना और या फिर मांग निकाल कर रखना, नाखून काटना, जेरे नाक बाल काटना, खतना करना, बगल के बाल काटना, पेशाब या पखाना का इस्तिंजा करना, जुम्मे के दिन गुस्ल करना। ये तो और फिर सबसे पहले खतना करवाने वाले जो थे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मोता इमाम मालिक में आता है। और उन्होंने कैसे खतना की थी? 80 साल की उम्र थी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की और उस हिस्से को उन्होंने पत्थर से कुचल के खतना किया। अपनी खुद सोचिए 80 साल का एक बूढ़ा इंसान अपने आप अपने किसी आजाद को कि किसी एक मखसूस हिस्से को पत्थर से कुचल रहा है। कितनी बड़ी तकलीफ दे बात और ताबेदारी का जरा लेवल देखिए। और एक उसमें आता है कि कुल्हाड़ी की मदद से भी उन्होंने खतना की। फिर इसके अलावा सबसे पहले मेहमान नवाजी करने वाले, सबसे पहले नाखून काटने वाले, सबसे पहले मूंछ पस्त रखने वाले, सबसे पहले सफेद बाल देखने वाले इब्राहिम थे। और सफेद बाल देखकर पूछा कि खुदाया ये क्या है? तो जवाब मिला इज्जत और जवाब मिला वकार और इज्जत है। सफेद बाल क्या है? वकार और इज्जत है। तो अल्लाह ताला से उन्होंने कहा कि अल्लाह फिर इसे और ज्यादा कर दे। अगर ये वकार और इज्जत की अलामत है सफेद बाल तो इसको और ज्यादा कर दे। और फिर मिंबर पर सबसे पहले खुतबा देने वाले, सबसे पहले कासिद भेजने वाले, सबसे पहले तलवार चलाने वाले, सबसे पहले मिसवाक करने वाले और सबसे पहले पानी से इस्तिंजा करने वाले, सबसे पहले पजामा पहनने वाले हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे। और कलिमात में ये तो हो गया बलिहाज तहारत। और बलिहाज इबादत में क्या होगा कि हज के अहकाम देने वाले, तवाफ करना, सफा और मरवा के दरमियान सही करने वाले, रमी जमार करना, तवाफ अफाजा करना, यानी जो जो हज के अरकान है वो सब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने किए। और इसी जो पाकी की तहारत की मिसाल है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी गई। हजरत आयशा, सही मुस्लिम की रिवायत है, हजरत आयशा फरमाती रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 10 बातें फितरत की और असल दीन की हैं। मूछें कम करना, दाढ़ी बढ़ाना, मिसवाक करना, नाक में पानी देना, नाखून काटना, पोरियां धोना, यानी पोर जो है पाँव के और कोहनी और रिस्ट जो है हमारी, तो वो धोना, बगल के बाल साफ करना, जेरे नाक बाल साफ करना, इस्तिंजा करना। और रावी कहते हैं कि 10वीं बात भूल गया, शायद वो क्या है? कुल्ली करना। और इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि 5 बातें फितरत की हैं। वो क्या है? खतना करना और बाल जिहार लेना, मूछें कम करना, नाखून काट लेना, बगल के बाल लेना। एक और हदीस में है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को वफा करने वाला इसलिए भी फरमाया गया कि वो हर सुबह के वक्त पढ़ते थे सुबहान अल्लाहि हीना तमसूना व हीना तुस्बिहूना व लहुल हम्दु फिस समावाति वल अर्दी व आशिय्यन व हीना तुज़हिरून युखरिजुल हय्य मिनल मय्यिति व युखरिजुल मय्यिता मिनल हय्यि व युहयिल अर्द बअद मौतिहा व कज़ालिका तुखरिजून। तो सबसे पहले यानी उठ के अल्लाह की हम्दो सना करने वाले। तो इस तरह से इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने चुन लिया। फ़अतम्महू, जो अल्लाह ताला ने कलिमात कहे बालिहाज तहारत और कलिमात बालिहाज इबादत, वो सारे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पूरा कर दिए। तो इसके नतीजे में अल्लाह ताला ने क्या किया? उनको इमाम बना दिया। क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नासी इमामा। और उन्होंने वो सारी बातें की। अल्लाह ने उनसे कहा लोगों का मैं तुझे इमाम बनाऊंगा। इन्नी जाइलुका लिन्नासी इमामा। तो इमामत जो है प्लेट में रख के नहीं मिल जाती। तो इतने बड़े बड़े काम किए जाते, इतनी बड़ी बड़ी आजमाइशें और इतने बड़े अहकामातों को माना जाता है तब कहीं जाके
इमाम बना जाता है। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी उम्मत की खुशखबरी सुनकर अपनी फिर औलाद के लिए भी ये दुआ करते हैं। और वो क्या दुआ है? क़ाल व मिन ज़ुर्रिय्यती, कि ऐ अल्लाह क्या मेरी औलाद के लिए भी इमामत होगी, मेरी औलाद भी बुजुर्ग बरतर होगी। यानी अपनी तो मिल ही गई, फिक्र क्या थी? आने वाली नस्लों की। और नस्लों के लिए कोई बैंक बैलेंस, कोई जायदाद, कोई जमीन नहीं, कि क्या मेरी औलाद भी इन इमामों में शामिल होगी। लेकिन फिर अल्लाह ताला ने ये जो इमामत की इजहार किया, तो अल्लाह ताला ने खबर कर दी कि आपकी औलाद में कुछ जालिम भी होंगे, जिन्हें अल्लाह ताला का अहद ना पहुंचेगा। यानी वो अहद ना पहुंचेगा, क्या मतलब है? अल्लाह का हुक्म नहीं होगा कि वो इमाम बने, वो नाफरमान होंगे, ना हमजार होंगे, और ना उनको इक़्तिदार और पैरवी उनकी की जाएगी। सूरह अनकबूत की आयत में आता है कि खलीलुल्लाह की ये दुआ भी कबूल हुई। वहां पर क्या था? वजालना फी ज़ुर्रिय्यति नबुव्वत वल हिकमत, कि यानी हमने उनकी औलाद में नबुव्वत और हिकमत भी रखी। यानी अगर ये जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि क़ाला व मिन ज़ुर्रिय्यति, कि इब्राहिम ने कहा कि और मेरी औलाद से भी, यानी मेरी औलाद में भी इमामत रखी जाएगी, वो मर्तबा मिलेगा। तो सूरह कबूत में ये खुशखबरी तो आती है, वजालना फी ज़ुर्रिय्यतिहिम नबुव्वतन व हिकमतन, कि यानी हमने उनकी औलाद में नबूवत और हिकमत तो रख दी, लेकिन जो जालिम उनसे अल्लाह का अहद नहीं है, अल्लाह का उनसे वादा नहीं है। और हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाद जितने अंबिया रसूल आए, वो सब आप ही की औलाद में से थे, और जितनी किताबें नाजिल हुई वो सब आप ही की औलाद पे नाजिल हुई। सलावतुल्लाहि व सलामुहु अलैहिम अजमईन, इन सारे पर सलामती हो। और यहाँ पर यह खबर भी दी गई कि आपकी औलाद में कुछ जालिम भी होंगे, नाफरमान होंगे, मुशरिक होंगे, तो उनका वादा अल्लाह नहीं करता कि वो भी ये मर्तबा पा सकेंगे। और ये जो दुआ है कि मेरी औलाद में से भी इमाम बनाए, जो इब्न अब्बास कहते हैं कि उनकी एक दुआ ये नेक औलाद के हक में फिर अल्लाह ताला ने कबूल की। और जालिमों में से अल्लाह ताला ने किसी को इस अहद का पाबंद नहीं किया। और यहाँ पर अहद से मुराद किया कि क़यामत के दिन अल्लाह ने उसे कुछ देने का अहद नहीं किया, दुनिया में भी नहीं, इमामत मिलेगी उन्हें, और आखिरत में भी उनके लिए कोई कुछ नहीं होगा। लेकिन दुनिया में वो खा पी रहे हैं, ऐश तो कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह ने उनको कोई बुजुर्गी, कोई इमामत अता नहीं की। और अहद से मुराद यहाँ पर फिर दीन भी है, यानी कुल औलाद जो है वो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दीनदार नहीं होगी। जैसे और जगह पर आता है कुरान करीम में कि वमिन ज़ुर्रिय्यति मुहसिनुन व ज़ालिमुन लिनफ्सिही, यानी उनकी औलाद में भले भी हैं, यानी नेक भी हैं, मुहसिन के लेवल पर भी हैं, और बुरे भी हैं, यानी जालिम भी हैं और गुनहगार भी हैं। और यहाँ पर यानी दीन के मायनों में भी अहद लिया गया है कि कुछ दीनदार होगी और कुछ जालिम होगी। और अहद में अताअत के मायने भी आते हैं, यानी अताअत सिर्फ मारूफ और भलाई में होगी। और अहद के मायने में यानी मारूफ और भलाई से क्या मुराद है कि इसमें जो अहद पूरा करने वाले हैं अल्लाह के, वो नेकी का हुक्म देंगे, भलाई का हुक्म देंगे, अताअत करेंगे। और अहद नबूवत के माने में भी आता है कि यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलादों में से नबूवत भी बहुत से अंबिया को अंबिया नबूवत लेकर आएंगे। फिर आगे फरमाया वइसन्नल बैत मसाबतन लिन्नासी व अमना, और वो वक्त याद करो जब हमने बैतुल्लाह को लोगों के लिए ऐसी जगह बनाया जिसकी तरफ वो लौट लौट कर जाते हैं। तो वइस जअलना, यानी अल्लाह ताला ने अपनी निस्बत कर रहे हैं। आप लोग होल्ड करिएगा, 1 मिनट होल्ड करिएगा, फोन आ रहा है।
आवाज नहीं आ रही। जी, अस्सलाम वालेकुम। सॉरी वो मेरा फ़ोन आ गया था तो इस वज़ह से मैंने आवाज़ बंद कर दी। तो वाइस जअलना बैता मसाबतन लिन्नासी व अमना, वो वक़्त याद करो जब हमने बैतुल्लाह को लोगों के लिए ऐसी जगह बनाया जिसकी तरफ वो लौट कर जाए और जो सरापा अमन हो। वत्तखिज़ू मिन मकामी इब्राहीमा मुसल्ला, और तुम मकाम इब्राहिम को नमाज पढ़ने की जगह बना लो। वअहिदना इला इब्राहीम व इस्माईला अन ताहिरा बैतिया लित्ताइफीन वल आकिफीन वर्रुक्काइ सुजूद, और हमने इब्राहिम और इस्माइल को ये ताकीद की कि तुम दोनों मेरे घर को उन लोगों के लिए पाक करो जो यहाँ तवाफ करें और इत्तिकाफ में बैठें और रुकू और सजदा बजा लाएं। और यहाँ से जो है वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब इमामत मिल गई, अल्लाह ताला ने उसको इमामत के लिए चुन लिया, तो उससे पहले जो है बैतुल्लाह की तामीर जो है उसके बारे में और उसके जो बैतुल्लाह की फजीलत है और उसका जो इश्तियाक है मोमिनों के दिलों में, उसके बारे में बताया है कि वही जालनल बेता, और वो वक्त वो याद करो जब हमने बैतुल्लाह को लोगों के लिए ऐसी जगह बनाई। कैसी जगह बनाया? मसाबत लिन्नास, जिसकी तरफ वो लौट कर जाते हैं। व अमना, और अमन की जगह है। तो ये जो है एक ऐसी जगह है। मसाबतन के मायने क्या है? बार बार पलटने की जगह, यानी हज करके लोग जाते हैं, उम्रा करने जाते हैं, लेकिन जब वहां से आते हैं तो दिल नहीं लगता, पलट पलट के इंसान जाने की ख्वाहिश करता है। इसलिए यहाँ पे जो ये लफ्ज आया मसाबतन, लौट लौट कर पलट पलट कर जाने की जगह, तो पहली क्या बात बताइए कि एक तो पलट पलट के जाने की जगह, इंसान का आने के बाद दिल ही नहीं लगता, यानी ऐसा लगता है कि दिल वहीं रह गया। और हज करने के बाद भी हर दिल में यही तमन्ना रहती है कि वो दोबारा जाए। देखें दुनिया से कितने लोग हैं जो पलट पलट के जाते हैं, कमाई करते हैं, जमा करते हैं, फिर अल्लाह के इस घर में हाजिर होते हैं, जॉब दर जॉब चले आते हैं। तो यही जमा होने की जगह है। और दूसरी बात यहाँ पे क्या है, दो सिफत बयान की गई है। एक तो ऐसी जगह है जहाँ लोग मोहब्बत करते हैं, पलट पलट कर जाते हैं, और अमन की जगह ऐसे ही होता है ना कि किसी जगह को अगर हम घर के लिए भी चूज करते हैं तो हम देखते हैं कि वो ऐसी जगह हो जो हमें पसंद हो और वहां पर अमन भी हो। तो ये जो सिफात है ये बहुत बड़ी सिफात है, वरना इतना बड़ा मजमा वहां पर जमा नहीं हो पाता। तो अल्लाह ताला ने इस घर की हिफाजत खुद भी फरमाई है और इस घर को इतना ज्यादा पुरकशिश और इतना फजीलत वाला बनाया है कि हर इंसान की, हर मुसलमान की ये ख्वाहिश होती है कि वहाँ जो है वो पलट पलट कर जाए। और अमन, यानी अमन का जो है वो किस लिहाज से, पहले जब जाहिलियत का दौर था उस वक्त भी वहां पर अमन था और उसके आस पास के इलाके वहां पर उचक लिए जाते थे लोग, वहां पर अमन नहीं था, सामान लूट लिया जाता था, तिजारत लोग नहीं कर सकते थे। मगर ये जगह हमेशा से मुअज़्ज़िज़ और अमन वाली रही है। तो यहाँ पर जो है वो हथियार नहीं उठाया जाता। जाहिलियत के ज़माने में भी आस-पास लूट-मार होती थी, लेकिन यहाँ पर अमन रहता था, किसी को कोई गाली भी नहीं दे सकता। ये जगह हमेशा से मुतबर्रिक और अज़ीम रही है और यहाँ पर ना दरख्त तोड़ा जाता है, ना उसके पत्ते, ना कोई घास वगैरह तोड़ी जाती है। और इसमें जो है वो लूट मार, किसी किस्म की गाली गलौज, किसी तरह की रफस, यानी कोई ऐसे मियाँ बीवी के आपस के ताल्लुकात भी इस जगह पर नहीं हो सकते। और ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ का असर है। आपने दुआ मांगी थी, फज अल अफइदता मिनन नासी तहवा इलैहिम,
تو لوگوں کے دلوں میں ان کی طرف جھکا دے. کس کی طرف؟ یعنی اس جگہ کی طرف. تو یہاں پر باپ اور بھائی کے قتل کو بھی کوئی دیکھتا تو خاموش ہو جاتا. سورہ مائدہ میں آتا ہے قیام للناس کہ یہ لوگوں کے قیام کا باعث ہے. اور یعنی یہاں پر جو لوگ آتے ہیں تو ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک تو فرض بھی کیا ہے، حج فرض کیا ہے صاحب استطاعت پر، اور عمرے کے لیے، حج کے لیے لوگوں کے آنا یہ بھی ضروری ہے. ابن عباس فرماتے کہ اگر لوگ حج کرنا چھوڑ دیں تو آسمان زمین پر گرا دیا جائے. اور اس گھر کے اس شرف کو دیکھ کر پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو عظمت ہے اس کا بھی خیال آتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ بَوَّأْنَا إِبْرَاهِيمَ کہ ہم نے بیت اللہ کی جگہ ابراہیم کو بتا دی. اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ اس جگہ، یعنی اس وقت جو ہے یا تو ایک ٹیلا سا تھا جہاں ابراہیم علیہ السلام کو بتایا گیا، یہ کہہ دیا گیا کہ ایک تو میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، اور یہ جگہ ہے جہاں پر تمہیں بیت اللہ تعمیر کرنا ہے. اور فرمائے گا ان اول بیت وُدِیَ لِلنَّاسِ بِبَکَّۃ کہ اللہ کا پہلا گھر مکے میں جو بہت ہی بابرکت، ہدایت والا، نشانیوں والا ہے. اور پھر یہ ہو گیا مثابۃ للناس وامنا، بہت پرامن. اس کے بعد واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی کے بنا لو مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ. تو مقام ابراہیم جو ہے وہ امن والا ہے. مقام ابراہیم سے مراد کل حرم بھی ہو سکتا ہے، جیسے کہ ہم آگے بھی پڑھیں گے کہ جبریل علیہ السلام نے تمام مناسک جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کو سکھائے. جہاں جہاں وہ گئے وہ حرم میں آتے. اور خاص مقام ابراہیم بھی مصلی ہے، کیونکہ ہمیں جب ہم حج کرنے جاتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم سے کہا جاتا ہے کہ مقام ابراہیم پہ جگہ نہیں ملے تو پورے حرم میں کہیں پر بھی نماز پڑھیں. تو مقام ابراہیم سے مراد کل حرم بھی ہے، اور مقام ابراہیم بھی ہے جہاں پہ وہ جگہ ہے جہاں ان کے پتھر پہ ان کے پیروں کے نشان ہیں. اور پورا حج بھی جو ہے وہ مقام ابراہیم ہے. مثلاً عرفات، مشعر الحرام، مینا، رمی، جماع، صفا مروہ کا طواف، یہ سب مقام ابراہیم ہے. اور مقام ابراہیم دراصل یہ وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم کعبہ بناتے تھے. اور اس میں جو ہے وہ ایک حدیث بھی آتی، طویل حدیث. حضرت عمر نے مقام ابراہیم کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ کیا یہی ہمارے باپ ابراہیم علیہ السلام کا مقام ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں. کہا پھر ہم اسے قبلہ کیوں نہ بنا لیں؟ اس پر یہ آیت نازل ہوئی. ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت عمر فاروق کے سوال پر تھوڑی ہی دیر گزری تھی جو یہ کو نازل ہو گیا. اور یہاں پر بخاری شریف میں بھی حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے رب سے 3 باتوں کی موافقت کی جو اللہ کے حضور جو خدا کو منظور تھا وہی میری زبان سے نکلا. اور میں نے میں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کاش مقام ابراہیم کو قبلہ بنا لیتے. تو حکم ہوا کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. تو اسی کو پھر یہاں پر پورے مقام ابراہیم یا پورے حرم کو مصلی بنا دیا گیا. پھر اسی طرح سے اس پتھر پر آپ علیہ السلام یعنی ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے بھی نشان ہیں. یہ بھی وہ جگہ ہے جو کہ مصلی ہے. اور حضرت جابر کی حدیث میں ہے کہ مقام ابراہیم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اور بیت اللہ کے درمیان کر لیا تھا. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مقام ابراہیم دراصل وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبہ بنا رہے تھے. اور حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پتھر دیتے جا رہے تھے اور کعبہ کی بنیاد رکھتے جا رہے تھے. اور اس پتھر کو سرکاتے جاتے تھے، جہاں جہاں دیوار اونچی کرنی ہوتی تھی وہاں لے جاتے تھے. اس طرح کعبہ کی دیواریں پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوری کی. پھر آتا ہے کہ یہ جو مقام ابراہیم مصلی بن گیا
اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، وعیدنا، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو، ابراہیم اور اسماعیل دونوں باپ بیٹے کیا کر رہے ہیں؟ دنیا کا عظیم ترین کام خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد کیا تاکید کی؟ ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو تاکید کی کہ تم دونوں میرے گھر کو ان لوگوں کے لیے انت وحید بیتیا للطائفین والعاکفین والرکع السجود، کہ تم دونوں میرے گھر کو اور وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم نے کہا تھا کہ اے میرے تم دونوں میرے گھر کو ان لوگوں کے لیے پاک کرو جو یہاں طواف کریں اور اعتکاف میں بیٹھیں اور رکوع کرنے والے اور سجدہ کرنے والے ہیں۔ تو کیا حکم ملا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور اسماعیل علیہ السلام کو؟ ان طاہرہ بیتیا، بیتی یعنی میرا گھر۔ اتنا زیادہ پوزیٹو جملہ ہے یہ لفظ کہ میرے گھر کو تم صاف کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی نسبت کہا کہ میرے گھر کو صاف کرو۔ تو کس کس چیز سے صاف کریں؟ کیسے یہ صفائی ہو؟ جھاڑو پوچھا ہو نہیں، بیت اللہ یعنی یہاں پر جو آہدنا میں آتا ہے، یعنی حکم جو دیا وہ کیا تھا؟ گندگی اور نجس اور بری چیزوں سے پاک رکھنا۔ تو یہاں پر پاک رکھنے کا جو حکم ہے وہ حصی طور پہ بھی ہے اور مانوی طور پر بھی ہے۔ اور حصی طور پہ کیسا ہوگا کہ یعنی اس کی صفائی کی جائے، یہاں کوئی گندگی، یہاں کوئی نجاست نہ ہو، اور دور حاضر میں اگر دیکھا جائے تو یہاں نہ تھوکا جائے، یہاں کوئی ٹیشو نہ گرایا جائے، بچوں کے پیمپر وہاں نہ بدلے جائیں جو جیسے چھوٹے بچوں کو لے جاتے ہیں، اور اسی طرح سے کھانے پینے کی چیزیں یہ سب وہاں پہ نہ ہوں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کیا کہا تھا کہ ہر طرح کی گندگی اس سے دور ہو۔ ایک تو حصی آ گئی یعنی ظاہری جو گندگی ہے، اور دوسری مانوی ہے۔ تو مانوی گندگی میں کیا آئے گا کہ بتوں سے بچانا، غیر اللہ کی عبادت ہونے سے بچانا، یہاں پہ لغو بات یعنی بیکار فالتو باتوں سے بچانا، فضول بکواس، جھوٹی باتوں سے، شرک اور کفر سے، ہنسی اور مذاق سے اسے محفوظ رکھنا بھی شامل ہے۔ تو اس طرح سے جو ہے وہ اس کی طہارت ہوگی خانہ کعبہ کی۔ اور یعنی مسجدوں کی صفائی جو ہے یہ انتہائی متبرک کام ہے۔ میرے والد بھی جمعے کے دن 9 بجے سے گھر سے نکل جاتے تھے، اور کافی دور مسجد ہے کیونکہ ہمارے یہاں مسلک کا تھوڑا مسئلہ تھا۔ ہمارے گھر کے بالکل سامنے تھی ایک مسجد، الحمدللہ میرے گھر کے بھی بالکل سامنے مسجد ہے، اللہ کا بڑا احسان ہے۔ تو وہ صبح 9 بجے چلے جاتے تھے، بہت کم باتیں کرتے تھے والد صاحب۔ تو ایک دن میرے کزن ہوتے ایک جاننے والے، وہ وہاں سے گزر رہے تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ ابو جو ہے وہ مسجد کی جھاڑو لگا رہے ہیں۔ تو یہ انتہائی انبیاء اور اولیاء کا کام ہے، اپنا شرف سمجھنا چاہیے مسجد کی صفائی کو۔ ایک حبشی عورت مسجد نبوی کی جھاڑو لگاتی تھی، کالی حبشی عورت۔ تو جب اس کا انتقال ہوا اور صحابہ نے نماز جنازہ پڑھا کے اس کو دفن کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد تشریف لائے تو آپ نے کہا وہ عورت کہاں ہے؟ صحابہ نے کہا کہ اس کا انتقال ہو گیا تھا تو ہم نے اسے دفن کر دیا۔ آپ نے کہا مجھے کیوں نہیں بتایا؟ پھر آپ اس کی قبر پہ گئے، اس کا نماز جنازہ آپ نے پڑھا، کیا رتبہ مل گیا اس عورت کو ایک مسجد کی صفائی کی وجہ سے۔ اور یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا بیتی، میرا گھر، کہ اللہ تم میرے گھر کو صاف رکھ، یعنی اے ابراہیم اور اسماعیل میرے گھر کو صاف رکھو بتوں کی نجاستوں سے اور ظاہری نجاستوں سے بھی۔ تو پھر آپ تو یہ جو ہے مسجدوں کی صفائی انبیاء اور اولیاء کا کام ہے، اور اس کو گندہ رکھنا انتہائی جو ہے وہ الارمنگ سچویشن ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے اعمال مجھ پر پیش کیے گئے تو میں نے ان کے بڑے اعمال میں مسجد میں تھوکنا اور اس کو دفن نہ کرنا ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہو جاتا ہے کہ انسان کو بہت نزلہ ہو اور اس کے ساتھ اس کا بلغم آ گیا ہو منہ میں، اب کیا کرے وہ، تو اپنے ساتھ ٹشو رکھ کے اس میں رکھ لیں۔ اب پہلے تو مسجد نبوی کا فرش نہیں ہوتا تھا، زمین ہوتی تھی، تو کیا کرنا چاہیے؟ اس میں دبا دینا چاہیے۔
ادروائز کیا کریں، ٹشو میں رکھ کر پھر اس کو کہیں اپنے ہی پرس میں رکھ لیں. یہ بدترین اعمال میں سے ہے. یہ مسجد میں تھوکنا جو ہے وہ بہت برے اعمال میں سے ہے. تو اس آیت سے کیا پتہ چلا کہ دو خصوصیات بیان کی گئی ہیں کعبۃ اللہ کی، مثابتاً اور امنا، پلٹ پلٹ کے جانے کی جگہ، پسندیدہ جگہ اور امن کی جگہ. اور اسی طرح سے اس میں جو پسندیدہ اور اللہ کی محبوب جگہ ہے، ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نماز کے برابر ہے. ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نماز کے برابر ہے. اور مسجدوں کو پاک رکھنا اور صاف رکھنے کے بارے میں قرآن کریم میں بھی آتا ہے، فی بیوتن اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ ویسبح لہ فیہا بالغدو والآصال. اللہ تعالیٰ نے مسجدوں کو بلند کرنے کی اجازت دی ہے، ان میں اس کا نام ذکر کیا جائے، ان میں صبح و شام اس کی تسبیح اس کے نیک بندے کرتے ہیں. تو حدیث شریف میں بھی ہے کہ مسجدیں اسی کام کے لیے ہیں، اور احادیث میں بہت ہی تاکید کے ساتھ مسجدوں کی پاکیزگی کا حکم آیا ہے. اور پھر اس میں مزید جو پاکیزگی رکھی گئی وہ کس لیے رکھی گئی ہے؟ ان طاہر بیتیہ للطائفین، نمبر 1 طواف کرنے والوں کے لیے اس کو پاک رکھا جائے، والعاکفین اعتکاف رکھنے والوں، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، نمبر 4 والرکائی، رکوع کرنے والوں کے لیے، اور سجود کرنے والوں کے لیے، یعنی نماز کے لیے، طواف کے لیے اور اعتکاف کرنے والے کے لیے اس مسجد کو پاک و صاف رکھا جائے. تو طواف جو ہے، یہاں پر طواف کی بڑی فضیلت ہے کہ للطائفین، ایک طواف جو ہے ایک گردن آزاد کرانے کے برابر ہے اس کا ثواب. اور طواف کے ہر قدم کے بدلے ایک نیکی ملتی ہے، ایک گناہ معاف ہوتا ہے اور ایک درجہ بلند ہوتا ہے. ہر قدم کے بدلے، ایک طواف نہیں، ہر قدم کے بدلے. اسی طرح یعنی کیونکہ طواف دنیا میں کہیں بھی نہیں ہو سکتا سوائے خانہ کعبہ کے، تو کوشش کریں کہ دیگر عبادتوں نوافل کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ طواف کیا جائے. پھر اعتکاف والعاکفین، کیا ہے اعتکاف کا مطلب؟ جم کر عبادت کرنا، جم کر بیٹھنا. تو اعتکاف کرنا وہاں پہ عاکفین کے لیے بھی جو ہے وہ اعتکاف کرنے والوں کے لیے جو جم کے عبادت کر رہے ہیں ان کے لیے بھی اس کو صاف رکھو. والرکاع السجود، اور نماز پڑھنے والوں کے لیے، کیونکہ نماز جو ہے وہاں پہ ایک نماز کا ثواب 1,00,000 کے برابر ہے. یہ جو حکم ہے یہ اللہ تعالیٰ نے دیا اس کے لیے، کس کو دیا؟ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا